سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35 ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی، ان سے پوچھئے جو مشرک ہیں، جو میرے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بتا سکیں کہ حق کیا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا جو خود محتاج ہدایت ہے، خود محتاج ہدایت حق ہے، اس کی اتباع کی جائے گی، یا وہ حقدار اتباع ہے کہ جو حق تک پہنچ چکا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ آیہ کریمہ کا مفاد اور پیغام اور اس کا ایک ترجمہ، گفتگو اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اور ذیل میں یہ ہو رہی ہے کہ اللہ عقلوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، شعور کو بڑھانا چاہتا ہے، فکروں کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کی عقلیں کام کریں۔ لوگ بنائے گئے صاحب عقل ہیں، تو پھر یہ اہل عقل کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اہل زبان، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے صاحب زبان۔ بعض لوگ اہل زبان تو ہیں مگر صاحب زبان نہیں ہیں، جی، یعنی زبان انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ زبان پر کوئی تسلط اور کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ زبان کے محتاج ہیں، زبان ان کی محتاج نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا آپ سے تھوڑی سی، یعنی ہم پابند ہیں کہ وہی لفظ بولیں گے، وہی لفظ کہا جائے گا، وہی بولیں گے، اور اگر اس سے ہٹ کے بول دیا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی خفا ہو جائے گا۔ ہر شخص اہل زبان نہیں ہوتا، یعنی حتیٰ جس کی اپنی زبان ہے، اس زبان میں بات کرنے والا اہل زبان نہیں ہوتا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو تم بول دو وہی زبان بن جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کمال تو یہ ہے کہ جو کہہ دیں وہی ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، صداقت کے عنوان کا زبان کے ساتھ تعلق ہے۔ سچ بول دیا، سچ بولتے ہیں، یہی تو سچ ہے، یہ بات کہتے تو سچ ہوتی۔ یہ بولنے سے تعلق معمولاً کہا جاتا ہے کہ زبان کا، صداقت کا زبان کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ صداقت میں زبان کا شاید 20% حصہ ہے۔ توجہ ہے، زبان کا صرف 20% حصہ ہے صداقت میں، زیادہ تر تو صداقت کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صداقت کا تو کردار سے تعلق ہے، عمل سے تعلق ہے۔ جی، بولنے والی باتیں تو بہت کم ہیں، کرنے والی باتیں زیادہ ہیں۔ اب کوئی ایسا صادق ہو کہ وہ صادق ہی نہیں صدیق ہو جائے، اور کوئی ایسی صادقہ ہو اور صادقہ نہیں بلکہ صدیقہ ہو جائے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو کیونکہ فاطمہ نے کہہ دیا ہے تو درزی آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، یہ عقل کی پرورش اور عقل کی بالیدگی اور عقل کو پروان چڑھانا، یہ بہت بڑا کردار ہے، اس میں اساسی اور بنیادی کردار ہے اس میں آسمانی کتابوں کا۔
اور آسمانی کتابوں میں بھی سب سے زیادہ کردار ہے قرآن مجید کا۔ آپ ذرا قرآن کی آیات اٹھا کر پڑھیں، دیکھیں، قرآن پڑھیں تو ہر دوسری آیت کے بعد ایک مرتبہ ذہن کو تازگی مل رہی ہوتی ہے، سوچنے اور تدبر کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے والوں کو تدبر کا حکم ہے۔ قرآن پڑھنے کا حکم اساسی اور بنیادی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا حکم اساسی ہے۔ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور جہاں قرآن ہی نہ پڑھا جاتا ہو وہاں کیا بات کی جائے۔ لیکن قرآن پڑھنا مقصد اور ہدف نہیں ہے، مقصد و ہدف قرآن سمجھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ واقرؤوا الصلاۃ کہاں ہے؟ یعنی نماز قائم کرنے کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ تو حکم ہے نماز قائم کرو، پڑھنے کا آج تو مولانا نے بھی یہی کہہ دیا، یہیں سے کلپ کاٹ دیا جائے میرا، آج ہی تو سن کر آ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے تھے وہ، اب وہ چاہے وہ رستے سے گزرتے ہوئے اس نے آدھی بات سنی اور یا بعد میں کلپ جو کٹے گا وہ دیکھ لیا کہ وہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بھائی نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پڑھی نہ جائے، یعنی نماز قائم کرنے کے لیے مقدمہ ہے نماز پڑھنا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز قائم کرنے کا جذبہ لے کر تو میں چلوں اور نماز نہ پڑھوں؟ اس کی نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ وہ قرآن میں تدبر کیسے کرے گا جو قرآن نہ پڑھتا ہو؟ قرآن میں تدبر کرنے کا پہلا مرحلہ ہے، قرآن میں تدبر کا پہلا مرحلہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے والے تو ایسے ہوں کہ لوگ چھپ چھپ کے ان کی قرأت سنیں اور ان سے اتنے زیادہ متاثر ہو جائیں کہ صاحب کیا لہن ہے، اور شاید ان کے لیے تعریفیں ہوں کہ لہن داؤدی ہے اور لہن بارودی ہے اور لہن جو ہے وہ متاثر کرنے والے لہن ہے۔ بھائی حجاج ابن یوسف بھی قرآن پڑھتا تھا، توجہ چاہوں گا، متوکل بھی قرآن پڑھتا تھا، بلکہ یہ تو ایسے قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن کی تفسیر بھی اپنے درباروں میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ جب ایسے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ حدیث نبی کی سمجھ میں آتی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ جن کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنی بات کو ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن سورہ مبارکہ الفرقان میں آیت نمبر 30 کا ذرا خیال کریں کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ محشر میں شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جو ترجمہ ہے پہلے وہ سنیے، قرآن نہیں پڑھتی تھی میری قوم، شکایت کریں گے سرکار قرآن نہ پڑھنے والوں کی۔ لہذا پہلے مرحلے پہ تو یہی بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھ نہیں رہے، وہ مطلوب اور محبوب لوگ نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور آج تو بہت آسان ہو گیا ہے قرآن پڑھنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور یہ جو جدید دنیا ہے جو آپ کے حتیٰ ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ کون بہتر قاری قرآن ہے۔ دنیا کے اس کونے میں بیٹھ کر وہ قرآن کی کلاس لے رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ ہمارے محلے میں قاری صاحب نہیں مل رہے، اور تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کی رہائش ایسی جگہ پر ہے جہاں قرآن پڑھانے والا نہیں مل رہا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اسے
آج کے جدید رستے سے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں بچے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے مولوی میں قرآن سے قرآن پڑھتے ہیں، اور بلکہ بڑے اچھے اچھے لوگ. ہمارے علاقے میں تو ہمیں 2 یا 3 ہی لوگوں سے زیادہ مل نہیں رہے، چوتھا بندہ نہیں مل رہا، مگر اس پہ جا کر آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو 85 لوگ مل جائیں گے جو قرآن پڑھا رہے ہیں مختلف ممالک میں بیٹھ کے. زوم پر آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو قرآن آپ کے بچوں کو آپ کو پڑھا سکتے ہیں. پھر یہ بھی غیر علمی گفتگو ہے کہ سنی ولد ضالین کہتے ہیں اور شیعہ غیر ولد ضالین کہتے ہیں. یہ سنیوں کا قرآن علیحدہ ہے، شیعوں کا علیحدہ ہے. یہ بات بھی غلط ہے، یہ غیر علمی باتیں ہیں. مخرج کا مسئلہ ہے، مخارج کا مسئلہ ہے، جی قرأت کا مسئلہ ہے، اور حروف کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. تو وہ کوئی سنی ولد ضالین نہیں کہتا، کوئی شیعہ ولد ضالین نہیں کہتا. یہ زبان کا دانتوں پہ لگ کر جو لفظ نکلے گا، تلفظ ہوگا، اس کا مسئلہ ہے. ہمیں محسوس، آپ کو اپنے شیعوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اپنے بعض پیش نماز حضرات محسوس نہیں ہوتے کہ ولد ضالین کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ ہی آ کر شکایت کرتے ہیں پھر ایک دوسرے سے کہ ہمارے مولانا کو دیکھو وہ بھی ولد ضالین کہہ رہے ہیں. جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ آپ کی زبان کی نوک، زبان کا نوکیلی زبان سے کی طرف والا جو حصہ ہے وہ جب دانتوں سے جا کے لگے گا اور زور لگے گا تو ولد ضالین اس کا مخرج بنتا ہے. اب کسی کے کان میں آ رہا ہے یہ ولد ضالین دال بول رہے ہیں یا ضاد بول رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی مخرج کا مسئلہ ہے. شیعہ کہہ رہے ہیں سنی ایسا کہتا ہے، سنی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے. وہ کہہ رہا ہے سنی جو ہے ولد ضالین بولتا ہے، ضاد کو دال بولتا ہے، اور سنی کہہ رہا ہے شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے. جی جبکہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں. نہ وہ ایسے بولتا ہے، نہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے. شیعوں کا وہی قرآن ہے جو سب کا ہے. قرآن وہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. اور پھر قصے بھی بنا لیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ فلاں کی بکری قرآن کھا گئی. حد ہوتی ہے. اس سے یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، صہیونیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اسلام دشمن طاقتوں کو فائدہ ہو رہا ہے جب یہ والی گفتگو ہوتی ہے. میں انتہائی عاجزانہ اور التماس کر رہا ہوں سنی برادری سے کہ اگر ان کا کوئی عالم کبھی تقریر میں یہ بات کرے تو کم سے کم اتنا تو آپ خاندانی ہونے کو ثابت کریں کہ اپنے اس عالم سے، اس خطیب سے، جو صاحب بھی ہوں، ان سے کہیں کہ مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، پرانی ہو گئی باتیں. آج تو ان کے جو شیعوں کے مرکز ہیں نجف یا قم، دنیا میں کہیں لا کے تو دکھاؤ 40 پاروں کا قرآن جو شیعہ بولتے ہوں. تحریف قرآن کی کچھ ضعیف روایتیں ہمارے پاس بھی ہیں، کچھ کمزور روایتیں ان کے پاس بھی ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں، مگر وہ علمی میدان تک صرف سمجھنے کے لیے کہ اس کی سند کتنی ہے، کیسی ہے، اس حدیث کا مفاد اور مفہوم اور مضمون کیا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو باقاعدہ لڑائی کا، جھگڑے کا، اسے باقاعدہ ایک دوسرے کو کمزور بنانے کا عنوان و طریقہ اپنا لیا جائے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اس کا فائدہ سوائے اسلام دشمن طاقتوں کو پہنچنے کے کسی کو نہیں پہنچ رہا. قرآن پڑھنے کا حکم ہے. عجیب داستان ہے ہمارے ہاں کہ اے لیولس اور او لیولس کی جو مہنگے سبجیکٹس، اور ان کے ایک سبجیکٹ کی معلوم ہے 5 اور 8 ہزار روپے فیس ایک سبجیکٹ کی والدین اپنے بچوں کے لیے دینے کو تیار ہیں، مگر 1000 روپے اگر قاری قرآن کو مہینے جاتا ہو ایک بچہ پڑھانے کا تو وہ بھی 2 دفعہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ 30 تاریخ ہو گئی ہے، آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، اور پھر بھی کہا جاتا ہے کل دے دیں گے. اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والی. اللہم صل علی، اور بلند صلوات پڑھ لیں. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، مولانا آپ سے دعا چاہوں گا، یہ جو آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ سرکار دو جہاں قیامت میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ ظاہری پیغام ہے اس آیت کا، مگر جو اس کا واقعی حقیقی باطنی پیغام ہے وہ کچھ اور ہے.
سرکار دو جہاں رحمت للعالمین ہوتے ہوئے شکایت کریں گے؟ جو رحمت للعالمین ہے وہ شکایت نہیں کرے گا. پھر کیا مطلب ہے؟ آیت ہے بھائی، کیا مطلب ہے شکایت نہیں کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شکایت کریں گے. مسئلہ کچھ اور ہے، پیغام کوئی اور زیادہ گہرا ہے. یعنی ایک ایسا عنوان ہے جس عنوان کی مخالفت نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے، اور وہ عنوان ہے ولایت علی. یعنی تم ساری چیزیں لے کر آ جاؤ اور علی کی ولایت تمہارے پاس نہ ہو تو گویا تم کچھ نہیں لے کر آئے. اچھا، میں نے کون سی نئی بات کر دی؟ یعنی میری اور آپ کی زندگیوں میں ساری عبادتیں ہوں، ساری ریاضتیں ہوں، حج بھی بہت اچھا ہو، اور روزہ بھی کوئی نہ چھوٹا ہو، اور نماز تو نماز شب بھی کبھی نہ چھٹی ہو، مگر دل کا حاکم علی نہ ہو، تو سرکار فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. کوہ ابو قبیس کے برابر صدقہ دینے والا، اور صدقہ بھی سونے کا صدقہ دینے والا. یعنی پہاڑ، سونے کا پہاڑ اگر اللہ کی راہ میں دے دے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا حالت احرام میں مظلوماً مار دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر اس کے دل کا حاکم علی نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. آپ نے دیکھا ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جن میں آپ رہتے ہیں. جن میں آپ رہتے ہیں اللہ ان میں عذاب نازل نہیں کرتا. اور غدیر کے میدان میں علی کی مخالفت کرنے والے پر عذاب آیا. جی، سأل سائل بعذاب واقع، ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ پر عذاب آ جائے، اور آسمان سے کنکر نازل ہوا اور اس شخص کو مار کے چلا گیا. وہ غدیر میں تھا، مسلمانوں میں تھا. میں تو اسے مسلمان نہیں بول سکتا جس کے پاس علی نہ ہو. وہ کیسا مسلمان ہے جو علی سے محبت نہ کرتا ہو؟ لیکن آسمان سے کنکر آیا، پتھر آیا اور اس شخص کو مار کر چلا گیا. ایسا ہی ہے، یعنی اللہ کو برداشت نہیں ہے خانہ کعبہ گرانے والے ابرہہ کے لشکر کو اللہ جانے نہیں دے گا، ایسے ہی علی کی مخالفت کرنے والے کو اللہ جانے نہیں دے گا. اب یہ آیہ کریمہ بھی یہی کہہ رہی ہے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. شکایت کریں گے سرکار دو جہاں، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا تھا، میں نے تو علی کے ساتھ دیا تھا. اتخذوا ہے، لم یتخذ نہیں ہے. انہوں نے قرآن نہیں لیا تھا، یہ نہیں کہہ رہے سرکار. انہوں نے، سرکار فرمائے انہوں نے قرآن لے لیا تھا مہجورا، تنہا. میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا انہیں، میں نے تو قرآن انہیں علی کے ساتھ دیا تھا. علی و مع القرآن والقرآن و مع علی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اب اگر قرآن سمجھ میں آئے گا تو علی کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. یعنی بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مولا علی کے پاس جائیں تو وہ قرآن کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور جب قرآن کے پاس جائیں تو علی کے پاس بھیج دیتا ہے. علی قرآن کا ساتھ دیتے ہیں اور قرآن علی کا ساتھ دیتا ہے. جب ابن عباس سے سامنا ہوا شام کے حاکم کا مولا کی شہادت کے بعد، تو ابن عباس سے کہنے لگا کہ علی یاد آتے ہیں، مولا شہید ہو چکے ہیں، مولا اب ظاہری طور پر نہیں ہے. تو ذرا حضرت امیر المومنین کے بارے میں کہتا ہے کہ ابن عباس تمہیں علی یاد آتے ہیں؟ تو ابن عباس کو تو کہنے کی دیر تھی، ابن عباس نے مولا علی کی شان میں جتنی آیتیں تھیں پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک آیت کے بعد دوسری آیت. تو کہنے لگا میں نے تم سے کچھ اور پوچھا تھا، تم قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن میں علی کی شان کی آیتیں پڑھ رہے ہو. تو حضرت ابن عباس نے اس کے ٹوکنے پر ایک جواب دیا، فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم علی کے فضائل سن رہے ہو اور تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تم کیا مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ قرآن اور مولا علی، مولا علی اور قرآن. قرآن کا کام اور انبیاء کرام کا کام خود سرکار دو جہاں کی بعثت کا مقصد. مولا علی کے
اور ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا مقصد عقلوں کی پرورش ہے، عقل کا پروان چڑھنا ہے، کسی طرح عقل پروان چڑھے۔ یقین جانیے جتنی عقل کام کرے گی اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی اہل بیت کی معرفت بڑھے گی۔ عقل کا تعارف یا کہوں کہ تعریف اگر ہم کرنا چاہیں تو پہلے تو میرے بچوں کم سن ساتھیوں ذہن میں رہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم عقل کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ افلا یتدبرون القرآن، وہ چاہتا ہے کہ عقل کام کرے، لوگ خود سے سمجھیں، زیادہ سے زیادہ محتاجی سے باہر آئیں، معیار اتنا اونچا ہو جائے کہ خود سمجھنے لگیں امور کو اور مسائل کو۔ توجہ چاہوں گا، عقل کی ضد اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں عقل سمجھ میں آ جائے۔ ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے علم، اس کی ضد میں ہم کہتے ہیں جہل، یہ عالم ہے یہ جاہل ہے، کہتے ہیں نا یہ عالم ہے یہ جاہل ہے، جبکہ علم کی ضد جہل نہیں ہے، جہل علم کی ضد نہیں ہے، جہل عقل کی ضد ہے۔ یعنی عقل کے مقابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے جہل، جہل کے مقابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے عقل۔ عقل ایک ظرف ہے، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، سب توجہ سے سن رہے ہیں۔ عقل ایک ظرف ہے، علم مظروف ہے۔ عقل میں جو چیز اترتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ علم کیونکہ جگہ نہیں گھیرتی، جگہ نہ گھیرنے والا وجود ہے، لہذا میرے اور آپ کے ذہن میں جو علم ہے اگر ہم اسے جگہ گھیرنے والی جگہ اتار دیں، یعنی کاغذ پر اتار دیں، تو شاید میرے اور آپ کے ذہن میں اتنی معلومات ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری بن جائے گی۔ مگر کیونکہ وہ مجرد مخلوق ہے، وہ مجرد ہے، اس لیے جگہ نہیں گھیرتا علم۔ مگر کیا خوب تعبیر ہے مولا علی کی، فرماتے ہیں کہ العقل وعاء، عقل ایک ظرف ہے۔ یہ ظرف رکھا ہوا ہے، پریکٹیکل کرا کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ظرف ہے گلاس، اس میں بہت ہوگا تو 1 پاؤ پانی آئے گا، آپ اس کے اندر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو ظرف پر ہو جائے گا اور پانی جو ڈالا جائے گا وہ پانی باہر بہنے لگے گا، یعنی اس کی حد تمام ہو گئی، اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی، اس سے زیادہ اس کے اندر پانی نہیں آئے گا۔ ظرف یہ امام بارگاہ ہے، اس میں کتنے ہزار آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ بھئی کھچا کھچ بچ گئے، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پہلو بدلنے کی جگہ نہیں تھی، تو آخر جا کے روکا جائے گا کہ بھائی اندر جگہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ظرف کی ایک حد ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ظرف ہے، اس کی ایک حد ہے۔ عقل وہ پیمانہ ہے جو مظروف کے بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ جتنا مظروف اس میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ پیمانہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی کبھی بھی عقل یہ نہیں کہے گی کہ بس، عقل اور مانگے گی اپنے مظروف کو۔ اس میں آنے والا جو مظروف ہے وہ کبھی بھی اپنے ظرف کو پر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ مولا علی کی تعبیر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو تسلی دیجئے، آپ اس بحث سے اکتا نہیں رہے ہیں، اکتا رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تسلی دیجئے، اکتا تو نہیں رہے؟ چاہتے ہیں آگے بڑھے بات؟ اب الیکشن کروا لیا ہے میں نے، اب جو نہیں چاہتے وہ بھی چاہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی، اور بلند صلوات۔ عقل کی لغت میں تعریف ہر چیز کی لغت کی ایک تعریف ہوتی ہے اور
اصطلاح کی علیحدہ تعریف ہوتی ہے، رائج تعریف علیحدہ ہوتی ہے، اور لغوی تعریف علیحدہ ہوتی ہے۔ عقل کی جو لغت میں تعریف ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہوا مجموعۃ من القوی ادراکیۃ التی تتضمن المعرفۃ والتفکیر والحکم۔ لغت میں عقل کی تعریف ہے ایک ایسی قوت ادراکیہ، ایک ایسی قوت ادراکیہ کہ جس کے 3 کام ہیں: معرفت حاصل کرنا، فکر کرنا، سوچنا، اور فیصلے لینا۔ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، بڑی مہربانی۔ عقل لغت میں 3 کاموں کے لیے قرار دی گئی ہے، ایک معرفت کے لیے، ایک فکر کے لیے، اور ایک فیصلے لینے کے لیے۔ یہ تو تعریف ہے جو مگر ایک بزرگ شیعہ عالم دین نے جو تعریف کی ہے وہ بھی اس سے ملتی جھلتی ہے، مگر اس کے اندر حسن اپنا ہے۔ وہ بھی اہل علم اور اہل لغت فرماتے ہیں: العقل قوۃ التی بہا یستطیع ان یمیز الخیر من الشر والحسن من القبیح۔ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے پر استطاعت اور صلاحیت ایجاد ہوتی ہے کہ وہ تمییز دے سکے خیر اور شر میں، اچھائی اور برائی میں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ عقل کی لغوی تعریف آپ نے سنی، اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ عقل ایک ایسی قوت ہے جس سے استطاعت ایجاد ہوتی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ بعض اوقات شر خیر ہو جاتا ہے اور خیر شر ہو جاتا ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے؟ جس کے پاس عقل ہو۔